دوستو آج میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے یا عزیزوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو شکایت ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ میں سے کسی کو شکایت ہے کہ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو آج یا عزیزوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، سامنے والا آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پر بھی چلے گا اور آپ کی تمام شکایات بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر اسی طرح آپ کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، ہر طرف آپ کی بدنامی ہو چکی ہے، آپ اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نام سے کالے دھبے کو یا ذلت اور رسوائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یا عزیزوں کو مٹھی بند کر کے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اور جو عزت رب کی طرف سے آتی ہے پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا عزیزو رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے کہ عزت والی ذات۔ دوستو سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف رب کی ذات ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا عزیزو سے پکارتا ہے تو رب کریم اسے عزت، دولت، شہرت، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ آج وہ لوگ، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو عزت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج کے دور میں لوگ، مجھ سمیت ہر بندہ اپنی عزت کو پیسے میں تلاش کرتا ہے۔ آج اس دنیا کو جسے رب نے بنایا ہے، رب کریم نے اس دنیا کو بنایا، آخرت کو بنایا، پھر اس میں چرند پرند، حشرات اور بے پناہ مخلوقات کو پیدا کیا۔ دوستو یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آپ پر آنے والی مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آپ پر آنے والی ذلت اور رسوائی کے معاملات، نقصان، مصیبتیں سب رب کی طرف سے ہیں، اور ان کا حل اور آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی عزت کو، اپنی کامیابیوں کو دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں اگر کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید سامنے والے کو ترس آ جائے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو دوستو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جس سے رب کی ذات ناراض ہو جائے اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس پر ذلت اور رسوائی بھی آتی ہے، اس پر قدم قدم پر نقصان اور مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ دوستو آج یا عزیزوں کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس گھر میں مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، وہاں رب کریم کے سامنے مانگنے والے کو ہر شے مل جائے گی انشاءاللہ۔ یا عزیزوں کے ویسے تو بے حد فوائد اور معجزات ہیں، لیکن آج آپ کے حوالے ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہوں جو بے حد مستند اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ میں سے جو لوگ عزت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، آپ کو ہر بات پر افضل مانا جائے، تو آج مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اگر آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، نوکری ملتے ملتے رہ جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو مٹھی بند کر کے آپ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی نوکری سے معطل ہو چکے ہیں، اگر آپ کسی بھی کام میں نقصان یا کسی بھی کام میں پریشان ہو چکے ہیں، آپ کو راستے میں رکاوٹوں، بندشوں کا سامنا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے بھی مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، طاقتور دشمن سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ کے گھر میں مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دوستوں مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج بیٹیاں گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں، بعض ماں باپ بچوں سے پوچھے بغیر ان کے رشتے کر دیتے ہیں، یا بعض تو تائے، چاچے، مامے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹی کے رشتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں میں رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے، بندشوں کے خاتمے کے لیے بیٹیاں خود بھی پڑھیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو پڑھیے گا، رشتوں کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ رشتہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، یا عزیزوں کو مٹھی بند کر کے پڑھتے ہی رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، چاہے تو اولاد کے سامنے، چاہے تو مرد حضرات شوہر کے سامنے مٹھی بند کر کے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو یا عزیزوں کے جتنے کمالات بتاؤں کم ہیں،
اس وظیفے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، اگر آپ نے کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، کسی کو اپنے قدموں میں لانا ہے، آپ صرف رب کریم کے سامنے یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا ہے رب کریم نے غیب سے مالا مال فرمایا ہے۔ آج تک یہ وظیفہ جس کے نصیب میں آیا ہے رب کریم نے غیب سے عزتوں، دولت اور شہرت سے نوازا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی شہرت ہو کہ وہ جہاں بیٹھے اس کا نام رکھا جائے۔ تو آج رب کریم کا یہ نام یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ رب کعبہ کی صفت بھی ہے، یعنی تمام عزتوں والی ذات صرف رب کی ذات ہے۔ آپ نے یا عزیزوں کو پڑھنا ہے، آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یا عزیزوں کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے کیسے رزق اور دولت کا بندوبست ہوتا ہے، کیسے کیسے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت سی وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ دوستو، آج میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا عزیزوں کا مٹھی بند کر کے 3 بار پڑھنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ یا عزیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے والا جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ڈاکٹر اسرار احمد، جن کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، لوگ منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تانے دے دے کر ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب سب کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا، اور بعض اوقات بندہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے اس کا ڈنکا بج جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ عزت اور شہرتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، دوستو یہ عزتیں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے دوستو، عزت بھی رب کی طرف سے ہے اور ذلت بھی رب کی طرف سے ہے۔ آج یا عزیزوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہر قدم پر عزت چاہتے ہیں، آپ ہر قدم پر کامیابی چاہتے ہیں، آپ زندگی کے ہر مقصد کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو دوستو یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل صرف ایک نام یا عزیزوں کا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ غور سے سنیے گا۔ اب دوستو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ویڈیو کو سکپ کر کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو دوستو، آپ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے ضائع ہو گئی یا مس ہو گئی تو دوستو، یہ وظیفہ جسے صرف 3 بار پڑھنے سے دنیا میں دولت، شہرت، کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، تو دوستو یہ وظیفہ پھر ضائع ہو جائے گا۔ تو خدارا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف چند منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आपका जो मकसद है, जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, रब्बे करीम से मांग लीजिए, क्योंकि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या अजीजों से पुकारता है तो उस बंदे की हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाती है। फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आप घर मांग लो, गाड़ी मांग लो, दौलत, शोहरत, कारोबार में तरक्की, उरूज, और यहाँ तक कि अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। अपने तमाम मकासिद की नीयत करते साथ ही आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तवज्जो कीजिएगा अल्लाह वालों, अगर तो आप या अजीजों से अपने घर में इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियां चाहते हैं तो अकाबिरीन का कहना है कि नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और नमाज फजर के फर्ज से पहले, गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत तवज्जो तलब है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले 41 बार मुट्ठी बंद करके या अजीजू या अजीजू या अजीजू को पढ़ लीजिए। पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, आपने नमाज फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद और फर्ज से पहले मुट्ठी बंद करके या अजीजू को पढ़ना है, और आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, दिल में रख कर मुट्ठी बंद करके फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले 41 बार या अजीजू पढ़ लीजिएगा। या अजीजू 1 बार हो गया, या अजीजू 2 बार हो गया, या अजीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज नमाज से पहले मुट्ठी बंद करके अपने मकसद को जहन में रखते हुए, अपनी हाजत को जहन में रखते हुए या अजीजू को 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। और जब तक आपकी जुबान से या अजीजू या अजीजू या अजीजू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आप रब्बे करीम से 41 बार या अजीजू पढ़ते दौरान जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात इंशाअल्लाह आपको गैब से अता फरमाएगी। फजर का वक्त तो वैसे ही कबूलियत का वक्त होता है, और जब फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले अपने मकसद को जहन में रखते हुए जब रब की जात आखिरी आसमान पर रिज्क बांट रही होती है, मुट्ठी बंद करके या अजीजू या अजीजू या अजीजू को 41 बार बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है, तो फजर की नमाज के फर्ज पढ़ने के बाद मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह रब्बे करीम से आप जो भी हाजत को लेकर बैठोगे, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जिसको नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले सिर्फ 41 बार या अजीजू पढ़ने की तौफीक हो जाती है। अगर आप में से कोई बंदा कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिफारिशें, अमाल, तस्बीहात, वज़ाइफ करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो नमाज फजर की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले या अजीजू को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखें। शर्त यह है कि मुट्ठी बंद की हो, दिल ही दिल में अपने मकसद को मांगते हुए या अजीजों को पढ़ने की देर है, और मुट्ठी खुलते ही आपके मुकद्दर का बंद ताला खुल जाएगा। मुट्ठी खुलते ही रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या अजीजों पढ़ने के बाद मुट्ठी खुलते ही रास्ते खुल जाएंगे, और आप जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज या अजीजों को पढ़ने की देर है। हर शय, हर हाजत इंशाअल्लाह गैब से पूरी हो जाएगी। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये तो फजर की सुन्नतों और फर्ज से पहले किसी भी मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अगर आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी का गुस्सा कम करना चाहते हैं, कोई बंदा बेटी के रिश्तों में कोई रुकावट बन रहा है, आपके कारोबार में कोई रुकावट बन रहा है, ताकतवर दुश्मन है, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, या आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आप उस बंदे के सामने खड़े होकर या बैठकर जैसे भी आपको मौका मिले, मुट्ठी बंद करके सिर्फ एक सांस में 3 बार या अजीजू को पढ़ना है। आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। एक सांस में या अजीजू या अजीजू या अजीजू, एक सांस में या अजीजू बआसानी 3 बार पढ़ लिया जाता है। अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन है, आपके सामने नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, ताकतवर दुश्मन है, आपका कोई बॉस है, आपका कोई सीनियर है जो आपके खिलाफ जाता है, दफ्तर, दुकान, कारोबार में आपको तंग करता है, आपका जीना हराम किया हुआ है, आपके रास्ते में मसाइल पे मसाइल, परेशानियों पे परेशानियां पैदा करने वाला कोई भी शख्स है, चाहे वो मर्द है या औरत है, आप उस बंदे के सामने मुट्ठी बंद करके एक सांस में या अजीजू या अजीजू या अजीजू को पढ़कर मुट्ठी को खोल दें, और कोशिश कीजिए कि मुट्ठी इस तरीके से खुले कि इसका असर जो है वो सामने वाले के चेहरे की तरफ हो।
یقین کیجئے گا مٹھی بند کر کے صرف 3 بار یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ سامنے والا دشمن ہے، سینئر ہے، نافرمان اولاد، شوہر، کوئی بھی ہے جسے آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، جسے آپ اپنے نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس پر ایسا اثر ہوگا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اتنا سخت دل، طاقتور دشمن، اتنا خلاف بندہ جو تمہاری طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، تم نے ایسا کیا جادو کیا کہ وہ تمہارے گن گاتا ہے، تمہاری ہر بات مانتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے اولاد نکل چکی ہے، شوہر زانی ہے، شرابی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو آپ اپنے شوہر کے سامنے بھی 3 بار مٹھی بند کر کے 3 بار یا عزیزو پڑھ کر مٹھی کھول دیں۔ شوہر کا غصہ انشاءاللہ فوری طور پر ہلکا ہو جائے گا، فوری طور پر آپ کا وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنی جائز محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس شخص کے سامنے بھی مٹھی بند کر کے 3 بار یا عزیزو پڑھ کر مٹھی کھول دیں۔ یقین کیجئے گا کہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ ہر وقت آپ کی ہر بات آپ کے گن گائے گا، وہ آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتاتا، یہ اکابرین کے آزمودہ وظائف ہیں، اکابرین کے پڑے ہوئے مجرب اور وہ اعمال ہیں جن سے بے حد لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینا رب نے ہے، مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ دوستو، آپ یا عزیزو پڑھ کر رب کریم کو رب کے نام سے پکاریں گے۔ شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر آپ غلطی، کوتاہی یا جلد بازی میں ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو دوستو وظیفے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اگر آپ پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، اگر آپ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ بند گلی میں جا چکا ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، سامنے سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ تک نہیں دے رہا، بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ نہ کرے کبھی کسی پر ایسا مشکل وقت آئے، لیکن دوستو اگر کسی پر ایسا وقت آ چکا ہے، اگر کسی پر اچانک سے حادثے، پریشانیاں، مشکلات آئی ہیں، تو دوستو وہ یا عزیزوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ اپنی سخت سے سخت پریشانی، مصیبت، رکاوٹوں اور بندشوں، یہاں تک کہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے خاتمے کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یا عزیزوں کا مطلب کیا ہے کہ ہر شے پر غلبہ پانے والی ذات، وہ کون ہے؟ صرف رب کی ذات ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے اپنے سخت سے سخت پریشانی، مصیبتوں اور رکاوٹوں کو، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ مٹھی بند کر کے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو 515 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ 515 بار ہر سخت سے سخت پریشانی، رکاوٹ، بندش، مسائل، لا علاج بیماری، نظر بد، حسد، جادو جنات اور پرانے جادو جنات کے توڑ کے لیے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ہے، مٹھی بند کر کے کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ مٹھی بند کر کے 515 بار یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھنے کی دیر ہے۔ پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ پر آنے والی اچانک بیماری لا علاج بیماری ہے تو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ اکابرین کا، اللہ کے پیارے بندوں کا، اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج میں نے یا عزیزو کے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے۔ آپ کو 3 اعمال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی یا عزیزو کے یہ 3 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، رب کعبہ کی قسم دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوستو، آپ کو کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر یا عزیزو سے اپنے اللہ کو پکاریے گا، انشاءاللہ آپ کا رب راضی ہو جائے گا اور ایسی غیبی مدد آئے گی کہ فوراً فرشتے زمین پر آپ کے حق میں فیصلے لے کر آ جائیں گے۔ دوستو، وظیفے کے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ بار بار توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے،
ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ دوستو یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کا یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، تو اس لیے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ لازمی کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔